ہنسی روک کے دکھاؤ۔ ایک پٹھان نے گھڑی چوری کی۔ گھڑی کا مالک پٹھان کے پاس آیا اور بولا، خان صاحب میری گھڑی واپس کر دو، وہ بہت قیمتی اور بہت مہنگی ہے۔ پٹھان بولا، کیا قیمت ہے اس کی؟ مالک بولا، 5000 روپے۔ پٹھان گھبرا گیا اور بولا، مینوں لتر مارو، میں 90 روپے وچ ویچ آیا ہاں۔ ایک پٹھان کے اندر جن چلا گیا۔ 3 دن کے بعد جن خود ایک عالم کے پاس گیا۔ جن نے کہا، مولانا صاحب خدا کے لیے مجھے باہر نکال لو، نہیں تو میں نسوار کھا کھا کے پاگل ہو جانا ہے۔ ایک بوڑھی عورت گر پڑی۔ سامنے پٹھان کھڑا تھا۔ پٹھان نے دیکھا تو بھاگ کر آیا اور بوڑھی عورت کو اٹھایا۔ بوڑھی عورت دعا دیتے ہوئے بولی، پتر تو مینوں چکیا، رب تینوں چک لے۔ پاکستانی لوگ اتنے ویلے ہیں کہ اگر کسی کا لینٹر پڑ رہا ہو تو 4 گھنٹے کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں گے اور اینڈ میں بولیں گے، دیکھو بجری تھوڑی ہو جانی ہے۔ ایک پٹھان الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ پٹھان کے باپ نے دیکھا تو بولا، بیٹا الٹے ہاتھ سے کھانے سے سارا کھانا شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ دوسرے دن بیٹا الٹے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا تھا۔ باپ نے غصے سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹا بولا، ابا جان میں سگریٹوں سے شیطان کو کینسر کروا رہا ہوں۔ پاکستانی عوام جب اپنی بجلی کے بل دیکھتی ہے تو ہوش کھو بیٹھتی ہے اور جب ہمسایوں کا بل دیکھتی ہے تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ایک پٹھان کو دل کا دورہ پڑ گیا تو پٹھان ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا، جاؤ اپنی ECG کروا کے آؤ۔ پٹھان لیبارٹری میں گیا اور بولا، بھائی جان میرے دل کی CNG کر دیو۔ ایک پروفیسر صاحب اپنی بیوی سے زبردست لڑائی کے بعد اسٹڈی روم میں آ کر مطالعے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی بیگم آئی اور اپنے شوہر سے غصے میں بولیں، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیجیے۔ پروفیسر صاحب نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، فی الحال کسی اور سے لے لو۔ ایک سیٹھ صاحب لندن کی سیر کو گئے۔ ان کی فرمائش تھی کہ انہیں پرانی تاریخی چیزیں اور مقامات بھی دکھائے جائیں۔ گائیڈ ایک روز انہیں تاریخی جنگی جہاز اور وکٹری دکھانے لے گیا۔ لارڈ نیلسن نے اس جنگی جہاز کے ذریعے کئی بحری جنگیں جیتی تھیں۔ بحری جہاز کی سیر کراتے ہوئے گائیڈ عرشے پر نصب پیتل کے ایک میز کے پاس رکا اور قدرے غم زدہ لہجے میں بولا، سر یہ وہ جگہ ہے جہاں گر کر لارڈ نیلسن سے جان دی تھی۔ واقعی یہ میز بڑی خطرناک اور بےہودہ انداز میں بیچ راستے میں لگائی گئی ہے۔ سیٹھ صاحب میز سے دور ہٹتے ہوئے بولے، میں خود اس سے ٹکرا کر گرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر زخمی پٹھان سے، اب تو آپ خطرے سے باہر ہو، پھر بھی اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ پٹھان، جس ٹرک سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس پر لکھا تھا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ نگینہ اپنے شوہر کی وفات پر دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سب اس کو چپ کروا رہے تھے مگر وہ چپ نہ ہو رہی تھی۔ پڑوسن، نہ رو بی بی، دیکھو تو تمہارا سارا میک اپ خراب ہوا جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً چپ ہو گئی۔ سردار اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک لڑکے نے آنکھ ماری۔ سردار، تمہیں شرم نہیں آتی مجھے آنکھ مارتے ہو؟ لڑکا، تمہیں نہیں تمہاری بیوی کو ماری ہے۔ سردار، سوری یار، میں نے تم کو غلط سمجھا۔ شوہر، بھائی بیگم، اپنی 40 سالہ شادی شدہ زندگی میں آج پہلی بار تم نے اتنی بہترین چائے بنائی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ بیوی، آئے ہائے میری تو عقل ہی ماری گئی، میں نے غلطی سے اپنی پیالی آپ کو دے دی ہے۔ 2 پٹھان ایک حادثے میں مر گئے۔ فرشتہ آیا، دونوں سے پوچھا کون ہو؟ بولے مسلمان۔ ایک سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا اخلاص خان۔ فرشتے نے کہا سورۃ اخلاص سناؤ۔ اس نے جلدی سے سنا دی اور بچ گیا۔ فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، وہ پریشان ہو گیا اور بولا نام تو یاسین خان ہے مگر پیار سے سب کوثر کہتے ہیں۔ ایک نشئی کا باپ فوت ہو گیا۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا مگر بیٹا نہ جانے کہاں پر تھا۔ محلے داروں نے تلاش شروع کی۔ آخرکار ایک نوجوان نے اسے قبرستان میں نشہ کرتے دیکھ لیا
اور کہنے لگا شرم کرو، ادھر تمہارا باپ مر گیا ہے اور تم نشہ کر کے بیٹھے ہو، جلدی گھر چلو اور باپ کا جنازہ ادا کرو۔ نشئی صاحب گرتے پڑتے گھر واپس آئے، ابا جان کو سپرد حق کیا اور پھر غائب ہو گئے۔ ادھر میت والے گھر میں جس کسی کو پتہ چلتا وہ تعزیت کے لیے آتا، لیکن بیٹا چنانچہ محلے داروں نے ایک مرتبہ پھر تلاش شروع کی، ڈھونڈا اور شرم دلانے کی خاطر کہا تمہارا باپ مر گیا ہے اور تم جہاں نشہ کر کے پڑے ہو، گھر چلو ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ نشئی نے نشے سے مغلوب آنکھیں تھوڑی سی کھولیں اور بولا ابا پھر مر گیا۔ ٹیچر سب سے زیادہ نشہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ پپو تعلیم میں۔ ٹیچر وہ کیسے؟ پپو کتابیں کھولتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ آدمی نے اشتہار دیکھا پرانا موبائل دو اور نیا موبائل لو۔ آدمی اس ٹرسٹ پر پہنچا لیکن وہاں کوئی دکان نہیں تھی۔ آدمی نے وہاں دو لڑکوں سے اشتہار کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بندوق نکالی اور کہا وہ اشتہار ہم نے ہی لگایا تھا، چل اب پرانا موبائل دے اور جا کے نیا موبائل لے۔ ساس آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ داماد کچھ نہیں، لائٹ گئی ہوئی تھی، اس نے لپسٹک مانگی تو میں نے ایلفی دے دی، شاید اسی بات پر ناراض بیٹھی ہے۔ ایک صاحب نماز سیکھنے مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب نے پوچھا ثنا آتی ہے؟ صاحب گھبراتے ہوئے جی وہ نہیں آتی، مگر کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی ہے۔ پٹھان مچھر دانی لگا کر سو رہا تھا، اچانک باہر سے اسے ایک جگنو اڑتا ہوا نظر آیا۔ پٹھان بولا یا خدا ہم کو بچا، یہ ظالم مچھر کا بچہ تو آج ہم کو ٹارچ لے کر ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک انگریز کو چراغ ملا، اس نے اس کو رگڑا تو دھماکہ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ مورل کچھ چیزیں الادین کی نہیں مجاہدین کی بھی ہوتی ہیں۔ سردار کو ڈرپ لگی، جب ڈرپ ختم ہونے لگی تو سردار نے اپنے بھائی سے کہا جاؤ سسٹر کو بلا کر لاؤ۔ وہ گیا اور 3 دن بعد پشاور سے اپنی بہن کو لے آیا۔ باپ رات کو کہاں تھے؟ بیٹا دیر ہو گئی تو دوست کے گھر ہی اسٹے کر لیا تھا۔ باپ نے اسی وقت فون اٹھایا اور اس کے 10 بیسٹ فرینڈ کو کال کی۔ 6 نے کہا ہاں انکل وہ رات میرے پاس کی تھا۔ 3 نے کہا انکل وہ سو رہا ہے، آپ کہیں تو اٹھا دوں، اور ایک نے تو حد ہی کر دی اور وہ بولا جی ابو بولیں۔ ایک نشئی سے پوچھا گیا کہ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نشئی اگر میری مانیں تو دنیا میں نہ آئیں، یہاں حالات بہت خراب ہیں۔ 12 سال بعد آدمی جیل سے چھوٹا، میلے کپڑوں میں تھکا ہوا گھر پہنچا۔ بیوی کہاں گھوم رہے تھے اتنی دیر سے؟ رہائی تو 2 گھنٹے پہلے ہو گئی تھی۔ آدمی واپس جیل چلا گیا۔ ڈاکٹر اپنے دوست کو اپنی نئی ایجاد کے بارے میں بتاتا ہے۔ ڈاکٹر میں نے ایسی کریم بنائی ہے جس کو لگانے سے 40 سال کی انٹی بھی 20 سال کی لگنے لگے گی۔ دوست پھر تو یہ کریم بہت بکتی ہوگی۔ ڈاکٹر افسوس کے ساتھ یار بکے گی تو تب جب کوئی انٹی اپنے آپ کو 40 سال کی سمجھے گی۔